اور سچویشن رہے گی. جو الرٹس جاری کیے گئے ہیں اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. عرفان ورک صاحب ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کل ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں تو کافی اب تباہی مچ رہی ہے. تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ خیبر پختونخوا خاص طور پہ یہ جو مانسیرا ضلع ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا بہت زیادہ سچویشن بری ہے, تو کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسا ہے کہ یہ محکمہ موسمیات نے اس کی پہلے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا 18 سے 25 کے درمیان میں جو بارشیں ہیں یہ شمالی علاقہ جات میں ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو ہم نے بتایا تھا کہ 20 سے 23 تاریخ کے درمیان میں جو بارشیں ہوں گی وہ آپ کے پاس جو بالائی پنجاب کے علاقے ہوں گے, وسطی پنجاب کے علاقے ہوں گے, یہاں پر بھی ہوں گے. آئندہ آنے والے 2 روز میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو بالائی علاقے ہوں گے جس میں آپ نے مانسیرا کی بات کی, اور اس کے علاوہ دیر, سوات, کوہستان, بٹگرام, چترال اور جو خیبر پختونخوا کے دیگر علاقے ہوں گے, ایون کہ پشاور, صوابی, مردان کے یہ بھی علاقے ہوں گے. اس کے علاوہ کورم کے علاقے, اور نیچے آ جائیں تو کوہاٹ اور اس کے گردنواں کے علاقے, کرک کے علاقے, اور ڈی آئی خان میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں جو ہے وہ مزید بارش ہو جائے گی. اسی دوران جو شمال مشرقی بلوچستان کے علاقے ہوں گے, بارکھان, سلیمان جو کہ پہاڑی علاقے ہیں, یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں موسلادھار بارش ہو جائے گی. اس موسلادھار بارش سے جو ندی نالے ہیں اس میں تغیانی آنے کا اندیشہ ہے, خاص طور پہ جو ڈی جی خان کے ہل ٹورنٹس ہیں, بارکھان اور یوم میں بھی بارش ہوگی. اور اسی جو اگلے 2 روز ہوں گے اس میں جو کشمیر کے علاقے ہوں گے اور گلگت بلتستان کے علاقے ہوں گے, اس میں بھی بارش ہے. اور آنے والے 2 روز کے اندر, آج اور کل خاص طور پہ, تو یہاں پر فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو بالائی خیبر پختونخوا کے علاقے ہوں گے اور جی بی کے علاقے ہوں گے یہاں پر, اور اس کے علاوہ جو بالائی پنجاب کے علاقے, ایون جو وسطی پنجاب کے علاقے ہیں جس میں فیصل آباد کے علاقے بھی شامل ہیں, اور اس کے علاوہ نیچے اکاڑا, ساہیوال میں بھی بارش ہو جائے گی. اور اسی دوران جو لاہور, گوجرانوالا, سیالکوٹ, نارووال, یہ جو پٹی ہوگی اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں بعض علاقوں میں موسلادھار بارش ہے. اس موسلادھار بارش سے جو ہے وہ یہاں پر اربن فلڈنگ ہونے کا خدشہ ہے. جیسا کہ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے گزشتہ 24 گھنٹے میں گوجرانوالا میں اب تک 142 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے. منڈی بہاؤدین میں 138 ملی میٹر جو ہے نا وہ ریکارڈ کی جا چکی ہے, جبکہ نارووال, سیالکوٹ, حافظ آباد میں بھی جو ہے وہ 95, 85 اور 70 ملی میٹر تک بارش جو ہے نا وہ ریکارڈ کی جا چکی ہے. ٹھیک یہ ہے. سسٹم مزید اگلے 2 دن جو ہے نا ہمارے بالائی علاقوں میں, وسطی علاقوں میں موجود رہے گا. جی صحیح. عرفان صاحب, ایک تو یہ کہ اوبویسلی یہ بارشیں ہونی تھی اور اپر ایریاز میں تو معمول سے زیادہ بارشوں کو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا, لیکن ان بارشوں کا یہ سلسلہ تھمے گا کب, اب یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ جتنی تباہی ہو رہی ہے اپر ایریاز میں. بسائڈز یہ کہ جو ہمارے جو براجز ہیں, ڈیمز ہیں, ان میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کتنا, جیسے کہ مرالا میں اس وقت ابھی بات کر رہے ہیں کہ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے, تو پانی کا بہاؤ ہمارے ڈیمز میں کیا رہے گا, اور دریاؤں کی صورتحال بھی اگر آپ بتا سکیں. دیکھیے, ابھی ہم دریاؤں کی اگر بات کریں نا تو ابھی دریا کے اندر ہے پانی. جو ابھی مرالہ میں جو زیادہ سے زیادہ پانی آیا وہ 1,70,000 کیوسک تک جو ہے نا وہ آیا تھا, وہ آگے نکل گیا, اب وہ کم ہو رہا ہے. لیکن آنے والے جو 2 روز ہوں گے, 2 سے 3 روز ہوں گے, مرالہ یا جہلم میں پانی جو ہے نا وہ بڑھ سکتا ہے, لیکن وہ خطرناک حد تک نہیں ہے جیسا کہ ڈیزائن کیپیسٹی سے زیادہ ہو, ایسا نہیں ہے. لیکن جو ہے ان میں پانی کا بہاؤ جو ہے نا وہ اضافہ ہو سکتا ہے. اور باقی جو سچویشن ہے وہ ابھی جو ہے ریور بیڈ کے اندر ہے پانی, تو جو ریور بیڈ کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں, ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن یہ والا اسپیل جیسا آپ نے کہا یہ کب تک جو ہے انٹینس رہے گا, تو اگلے 2 روز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ مزید جو ہے نا وہ جاری رہے گا. اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے نا وہ کمی آ جائے گی,
لیکن یہ کوئی کہے کہ مونسون میں بارشیں نہیں ہوتی تو آئسولیٹڈ پاکٹس میں بارشیں ہوتی رہیں گی. تاہم جو ہے یہ والا جو اسپیل ہوگا یہ 2 روز کے بعد جو ہے نا اس میں کمی آئے کمی آئے گی. عرفان ورک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ موسم کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ ملک میں کیا سچویشن رہے گی، اور بالکل جیسے کہ آپ نے کہا کہ محکمہ موسمیات پہلے ہی بتا چکا تھا، لیکن لوگ جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں اور لوگ نکل پڑتے ہیں. اگر مانسہرہ کی بات کی لی جائے، اس کے گرد نواح کی بات کی لی جائے، بیفور وی گو ٹو آر کورسپونڈنٹ، کل بہت اس طرح کے معاملات وہاں پر ہوئے، اور شنید یہ بھی ہے کہ جھیل سیف الملوک کو بھی غالباً بند کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ فلیش فلڈنگ ہو رہی ہے. کافی زیادہ لوگ جو ہے، اور یہ ٹورسٹ کا انفلکس اتنا زیادہ ہے، وہ اب جا کے وہاں پہ پھنس گئے ہیں. تو ضرور اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ وہ تمام تر لوگ جو کوشش کر رہے ہیں جانے کی، وہ کیوں ایڈوائزری کو فالو نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں سعدیہ، اتنی پورا مٹی کا تودا آتا ہے، سڑک کو پوری بہا کے لے جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں اس طریقے سے یہاں پہ پھنس جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. ہمارے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ چودھری کیسر موجود ہیں جو ہمیں اوور آل یہاں کی صورتحال مانسہرہ اور اپر ایریاز کی بتائیں گے. کیسر آگاہ کیجیے گا، ناران میں بڑی تباہی ہوئی ہے بارشوں کی وجہ سے، کاغان میں بھی صورتحال خاصی کشیدہ ہے، لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیا سچویشن ہے اور کیا گائیڈ لائنز ہیں؟ جی بالکل، منسرا اس کے گرد و نواح میں مونسون بارشوں کا جو سلسلہ ہے آج تیسرے روز بھی وقفے سے جاری ہے. بارشوں کی وجہ سے رات کو جھیل سیف الملوک جو روڈ ہے وہ فلش فلڈ کی وجہ سے بند ہو گیا تھا. ضلعی 500 جو جیپیں ہیں وہ وہاں پر پھنس گئی تھی. سیاحوں کو ضلعی انتظامیہ نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے، اور عارضی طور پر جو ہے بھاری مشینری کے ساتھ جو ہے روڈ کو کلیئر کر دیا ہے. اگر ہم یہاں پر بات کریں بابو سٹاپ کی، بابو سٹاپ جو ہے روڈ وہ بھی سوچ کے مقام پر رات کو فلش فلڈ کی وجہ سے بند ہو گیا تھا. گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئی تھی، اور بابو سٹاپ روڈ جو ہے اس کو بھی اب عارضی طور پر کھول دیا گیا ہے. وادی کغان کی اگر ہم بات کریں، وادی کغان کے اندر اس وقت تک 6 جو رابطہ پل ہیں وہ دریا بورد ہو چکے ہیں. سیرن ویلی کے اندر اس وقت تک 4 مکانات اور ایک ہوٹل جو ہے اسے جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بارشوں کا جو سلسلہ ہے یہ وقفے سے 25 جولائی تک جاری رہے گا، جس کی وجہ سے فلش فلڈ اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے. جی چلیے کیسر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور ایک بار پھر دست بدست درخواست تمام تر ان سیاح حضرات سے جو موسم کا اور ان جگہوں کا لطف اٹھانے جا رہے ہیں، خدا کا واسطہ ایڈوائزری دیکھ کے نکلیں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ ان سڑکوں پہ رول رہے ہوں. اب کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں اتنی بارشیں تو ابھی نہیں ہو رہی ہیں، ایکسپیکٹڈ تو ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ہوگی، لیکن وہ جو کبھی نہ کبھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، اس پہ پھر کراچی کا حال جو ہے وہ کیوں برا ہو جاتا ہے سعدیہ، اگر آپ ہمیں وہ بتا اس سکیں. لیے برا ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو نالے ہیں ان کی صفائی نہیں ہوتی، اور ان کی صفائی بارش ہو نہ ہو وہ ہونی چاہیے، اور وہ صاف رہنے چاہیے، کیونکہ آس پاس کی جو عوام ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، اور پھر جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر وہ سب کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم گلزار، جو کہ ہمیں گجر نالے کی صورتحال سے آگاہ کریں گے. خرم، بارش ہم امید کرتے ہیں کہ چلے ابھی گجر نالہ صاف ہو جائے گا، تو بتا دیجئے کہ اس امید کے اوپر پانی تو نہیں پھر گیا کہیں ہماری؟ دیکھیں بالکل طرح اس سال بھی جب مونسون کی آمد ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ شہر کے جو بڑے نالے ہیں ان کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے. کئی مقامات پر تو یہ بھی دعویٰ سامنے آیا کہ کام مکمل کر لیا گیا ہے. لیکن میں اس وقت موجود ہوں گجر نالے پر، اور اب میرے کیمرامین آپ کو دکھائیں تو یقب میں یہ کوئی کچرے کا ڈھیر نہیں ہے، کوئی کچرا خانہ نہیں ہے، یہ گجر نالہ ہے جو مستقل طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچرے سے ڈھکا ہوا ہے. یہ جہاں جہاں پانی کو جگہ ملتی ہے وہاں سے پانی گزر رہا ہے، لیکن صورتحال انتہائی خراب ہے. یہ جو گجر نالہ ہے یہ منگو پیر سے شروع ہوتا ہے، اور شہر کے جو مختلف علاقے ہیں جس میں گلبرگ آتا ہے، جہاں ایک بڑا نالہ جو ہے وہ کہلایا جاتا ہے، اس کی بھی صورتحال ہم نے کچھ دن پہلے اپنے پروگرام میں ہی آپ کو دکھائی تھی کہ کس طرح کی صورتحال ہے اس گجر نالے کی. وہ نالہ گلبرگ کے بعد نارتھ ناظم آباد ہے، ناظم آباد اور پھر لیاقت آباد سے ہوتا ہوا تینٹی میں لیاری ندی میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. ایک شہری جو یہاں کے مقامی ہیں یہاں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں، کیا صورتحال ہے، صفائی کی کیا صورتحال ہے؟ گجر نالے کا تو بہت برا حال ہے. دیکھیں صورتحال تو ایسی ہے کہ ہم نے سنا ضرور ہے لیکن کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ صفائی باقاعدگی سے ہو رہی ہے، یہاں پہ صفائی کا کوئی سسٹم نافذ ہوا ہے. یہ کچرا انتہا مطلب منو ٹنوں کے حساب سے کچرا ہے، اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو اطراف کے جتنے گھر ہیں، جتنے علاقے ہیں، تو وہاں پہ ایسا تعفن پھیلتا ہے جس سے بچے بڑے سب بیمار ہو رہے ہیں، بوڑھے. اور یہ
मुसलसल हम लोग मुश्किलात का शिकार हैं, और इसी तरीके की सूरत हाल ये अतराफ़ की जितनी गलियाँ हैं वहाँ पे भी इसी तरीके से मनो टनों के हिसाब से कचरे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये जो यहाँ के मुकामी हैं इनका यही कहना है कि यहाँ सफाई सुथराई का जो है वो काम तो होता है, लेकिन मशीनरी आती है, लेकिन जिस तरह से इस नाली की सफाई होनी चाहिए उस तरह से नहीं होती। यही वजह है कि कचरा जो है वो यहाँ पे वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है, जो अब तो टीले की शक्ल में बन गया, जिसकी हाइट हम बताएं तो तकरीबन 4-4 फीट के करीब जो है वो यहाँ कचरा दिखाई दे रहा है। यही सूरत हाल पूरे इस गुज्जर नाले की है, जो कि इंतहाई ख़राब सूरत हाल है, और इलाका मकीन भी यही मुतालबा करते दिखाई दे रहा है कि इन नालों की खुर्रम सफाई गुलजार, आप एक मरतबा फिर कराची की एक ऐसी दुखती रग पे हाथ रख रहे थे कि जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वेल, क्या कह सकते हैं सादिया इस पे? ये वो नाला है, अगेन ये गटर नाला नहीं है, ये बरसाती नाला है, इसको साफ़ रहना चाहिए, लेकिन बस क्या कह सकते हैं इस पे सादिया साहब? एक्चुअली यहाँ पर जो आसपास की आबादियाँ हैं उन्हें डांट पिला दी जाती है कि भाई आप क्यों रहते हैं यहाँ पर, अगर आपको इस नाले आप की वजह क्यों से कचरा बीमारियाँ फेंकते हो जाती हैं, आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये सब आपका कसूर है कि आप इस नाले के अतराफ रहते हैं। और सिंध हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो नाले की बाकायदगी से सफाई करती है, लोग यहाँ पे कचरा फेंक देते हैं, और ये जो कचरा है ये कचरा भी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।